اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ علماء بڑے لوگوں کے اکرام اور انہیں اوروں پر ترجیح دینے، ان کی مجلسوں کا مہتو بڑھانے اور ان کے درجے کو ظاہر کرنے کا بیان۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی شروع کرتے وقت ہمارے کندھوں کو چھوتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ اور تنگی نہ کرو، اس طرح تمہارے دل آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے۔ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، پھر وہ جو عقل و سمجھ میں ان سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں ایک تو صف بندی کی تاکید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے کہ نمازیوں کے کندھے پکڑ پکڑ کر صفیں ٹھیک کرواتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی سے اعراض اور بچنے کو آپسی پھوٹ کا ذریعہ اور کارن قرار دیا ہے۔ افسوس ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی اور آج ان کے نام لیوا صفیں ٹھیک کرنے پر ناراض ہوتے ہیں اور کچھ تو مسجد ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرا، امام کے پیچھے اور قریب سمجھدار اور عقلمند آدمی درجہ بدرجہ کھڑے ہوں، تاکہ اگر کسی کو قائم مقام بنانا ہو یا امام کو بھول ہو جائے تو وہ امام کو سچیت کر دے اور ضرورت کے وقت آگے ہو کر نماز بھی پڑھا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے قریب نماز میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو سنتلت سبھاؤ والے، حلم اور نرمی والے اور عقل مند ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ پھر فرمایا، بازاروں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو۔ مسلم کتاب۔ فائدہ، آخری بات سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اور نمازی کے پاس شور و غل اور لڑائی جھگڑا نہایت ناپسندیدہ کام ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت ابو یحییٰ اور کچھ کے نزدیک ابو محمد سہل بن ابی حسمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خیبر کی طرف گئے جہاں یہودی آباد تھے، اور ان دنوں ان کی مسلمانوں سے صلح تھی۔ وہاں پہنچ کر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے تو دیکھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور وہ خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں دفن کیا، پھر مدینہ آئے، اور عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ اور محیصہ رضی اللہ عنہ و حویصہ حضرت مسعود کے بیٹے تینوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کر عبد الرحمن گفتگو کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا آدمی بات کرے، بڑا آدمی بات کرے، اور عبد الرحمن ان تینوں میں سب سے نوعمر تھے، تو وہ خاموش ہو گئے اور حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں نے گفتگو کی۔ یہ دونوں عبد الرحمن اور عبداللہ مقتول کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر فرمایا، کیا تم قسم کھاتے ہو اور اپنے بھائی کے قاتل سے حق مانگتے ہو؟ اور مکمل حدیث ذکر کی۔ بخاری و مسلم۔ قبر کے معنی ہے کہ بڑا آدمی گفتگو کرے۔ فائدہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حدیث کا صرف یہ حصہ نقل کیا ہے جو کہ باب سے متعلق تھا، یعنی مجلس میں گفتگو کا اولین حق بڑے آدمی کا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہے جب درجوں و مان اور سمجھ بوجھ میں سب برابر ہوں، ورنہ درجوں و مان میں پرمکھ آدمی بات کا اہل ہوگا۔ دوسرا، اس میں قسامت کا بیان ہے۔ قسامت کا طریقہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں موجود تھا، اسلام نے بھی اسے برقرار رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے میں کوئی آدمی قتل ہوا پایا جائے لیکن قاتل معلوم نہ ہو تو اس صورت میں مقتول کے ورثہ میں سے 50 آدمی یا کچھ آدمی 50 قسمیں کھا کر یہ کہہ دیں کہ اسی علاقے کے کسی آدمی نے اسے قتل کیا ہے، تو علاقے والوں کو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی، اور اگر وہ دعویٰ کرنے والے قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ ہمارے علاقے کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا تو وہ دیت کی ادائیگی سے بچ جائیں گے، اور اس صورت میں مقتول کے وارثوں کو دیت کی ادائیگی بیت المال سے کی جائے گی۔ چنانچہ اس واقعے میں بھی یہی ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے بھائیوں سے قسم کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے یقینی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے قسمیں کھانے سے انکار کر دیا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے بھی قسمیں نہیں اٹھوائیں، کیونکہ ان کے یہودی ہونے کی وجہ سے مقتول کے گھر والوں کو ان کی قسموں پر اعتبار نہیں تھا، تو اس کی دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ادا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہیدوں میں سے دو آدمیوں کو ایک قبر میں اکٹھا دفن فرماتے۔ اس وقت پوچھتے، ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا؟ جب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بتلایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پہلے اس کو اتارتے یا اسے جانب قبلہ آگے رکھتے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: لحد وہ قبر ہوتی ہے جو بیچ قبر سے ایک جانب بنائی جائے، اور جو قبر سیدھی ہوتی ہے جیسا کہ عام قبریں ہوتی ہیں اسے شق کہا جاتا ہے۔ اس میں حافظ قرآن کی ترجیح اور شریشٹا کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح عالم، اہل زہد اور تقوی اور دیگر اہل شرف اور فضل کو مقدم رکھا جائے گا۔ فتح الباری۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔